فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 اعتبارات سے آپ کو جو ہے مضامین ملیں گے۔ ایک تو دعوت ہے، ابتدائی 2 رکوع اس میں بھی دعوت ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء اور رسول کو بھیجا ان کی دعوت توحید، اپنی قوم کو پکارنا اللہ کی طرف، اور پھر یہ کہ وہ جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ کچھ اجسام ہے کہ جن کی تم سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈنڈوت بھی کرتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات ہے جس میں دعوت آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گی۔ دوسرے فہمائش کا انداز ہے، اور اس میں اصل میں ان اقوام کا ذکر کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا۔ جن جن کے رسولوں کا بھی ذکر ہم یہاں پڑھیں گے، حضرت نوح ہے، پھر حضرت ہود ہے، پھر حضرت صالح ہے، پھر حضرت شعیب ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت لوط ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قوم کا معاملہ تقریباً یکساں ایک ہی سا تھا، تو لہٰذا گویا کہ فہمائش کے انداز میں بتا دیا گیا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر واقع ہوا۔ اور تنبیہ یہ ہے کہ اگر تم نے بھی اسی روش کو اختیار کیا ہے تو اللہ کی پکڑ جو ہے اس دنیا میں تم پر آئے گی، اور آخرت میں تو رسوا کن عذاب جو ہے وہ تمہارا مقدر ہوگا اور تمہارا منتظر ہوگا۔ پچھلی مرتبہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے ایک لفظ اشہاد، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اولئک الذین یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم۔ بڑی اہم آیت ہے کہ جس دن یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ظاہر ہے محاسبہ اخروی کا جسے ہم آخرت کا دن کہتے ہیں، اور اس دن ان میں سے ہر شخص کا مواخذہ ہوگا اس دنیا میں، جہاں وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ عطا کیا تھا، اور وہیں یہ کہ میں نے اپنے نبی اور رسول کو بھی تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اور یہاں یہ بات جو ہے بالکل کسی درجے میں بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تسلیم نہ کیا جائے کہ قوم تک جو بات پہنچتی ہے اندرونی طور پر وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ نبی کا کردار ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، فمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل پر ہو۔ ہر نبی کی جو گزشتہ زندگی ہے، جب تک کہ اس نے ابھی نبوت کا جسے آپ کہیے کہ اب آغاز نہیں ہوا، نبی کے اور رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس سے پہلے کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح قوم کے سامنے ہوتی ہے۔ انتہائی راست باز انسان، انتہائی امانت دار انسان، انتہائی صالح اور سلیم الطبع انسان، تو گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کو قبول کرنے کے ضمن میں کہ جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلسلہ رشد و ہدایت کے لیے بھیجتا ہے ان کی اپنی زندگی جو ہے بہت کھلی کتاب کی طرح ہے، روشن دلیل کی طرح ہے۔ پھر یہ کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور گواہی بھی آ جاتی ہے۔ وہ کلام اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انجیل دی گئی، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو صحیفے دیے گئے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ایک دلیل بن جاتی ہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کی پیروی میں جو شے آتی ہے وہ اس کی گواہی دینے والی ہے۔ ایک تو نبی کی اپنی سیرت و کردار ایک کھلی کتاب کی طرح بینہ روشن دلیل، اور پھر یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہاں بعض مفسرین نے مراد شاہدون سے حضرت جبرائیل بھی لیا تھا، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہد کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ حضرت موسیٰ کے شاہد کیا تھے؟ تورات تھی۔ حضرت داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کلام اور جو کتابیں اپنے انبیاء اور رسول کو عطا کی ہیں وہ بھی دلیل ہے، اس لیے کہ اس میں جو باتیں قوم کے سامنے آتی ہیں
فطری طور پر وہ قوم کے لیے قابل قبول اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے، ان کی فطرت اس سے ابا نہیں کرتی۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس فسق و فجور کی زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جو انہیں چوہدرات اور جو سیادت انہیں حاصل ہوتی ہے اس معاشرے میں، اس کو چونکہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، نتیجتاً یہ کہ اس نبی اور رسول کی دعوت کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہیں گے اس دن گواہی دینے والے۔ یہ اشہاد کون ہیں؟ سب سے پہلے تو انبیاء اور رسول جو قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے تیرے قول کو اور تیرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور ان کے اوپر بات بالکل واضح کر دی تھی، لیکن اب یہ ان کا کام تھا کہ آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کرتے۔ دوسرے درجے میں اشہاد وہ فرشتے ہوں گے، منکر نکیر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں، جو اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کرامن کاتبین ہیں، تو یہ بھی گویا کہ گواہی دینے والے ہوں گے اس شخص کے خلاف۔ اور تیسرے درجے میں انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے اس شخص کے خلاف، حالانکہ اسے بڑا تعجب ہوگا کہ تم تو میرے اپنے ہاتھ تھے، میری اپنی آنکھیں تھیں، میرے اپنے کان تھے، میرے اپنے پیر تھے، لیکن یہ کہ آج میری اس دنیا کی زندگی کے جو کرتوت تھے، جو سیاہ کاریاں تھیں، اس کی گواہی تم دے رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اور یہ اعضاء جو ہے اس وقت کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زبان عطا کر دی ہے، وہ اللہ کے جس نے ہر شے کو زبان عطا کی ہے۔ تو اس حوالے سے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ بچائے کہ یہ چیزیں کہ جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے گنوایا یہ ہمارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں۔ کاش کہ ہمارے اپنے اعضاء جو ہے ہمارے حق میں گواہی دیں، وہ یہ کہیں کہ پروردگار، میں اس شخص کی آنکھ تو تھا لیکن میں نے اس سے کوئی غلط کام جو ہے اس نے مجھ سے نہیں لیا، میں اس کا ہاتھ تو تھا، اس دنیا میں تو نے مجھے اس کا ہاتھ بنایا لیکن اس نے کوئی حرام کام اس کے ذریعے انجام نہیں دیا، میں پیر تو اسی شخص کا تھا لیکن میں ان راہوں پر نہیں چلا جو ضلالت اور گمراہی کی راہیں ہیں اور جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی والی راہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کے خلاف گواہی دینے والی بھی بن سکتی ہیں اور انسان کے حق میں گواہی دینے والی بھی بن سکتی ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ حالانکہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ قرآن ہمارے خلاف کیسے گواہی دے گا، ہم تو قرآن کے پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن کے سننے والے بھی ہیں، قرآن کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر قرآن کی دی ہوئی ہدایت پر ہم لوگ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو گویا کہ قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا۔ القرآن حجت لک، یا تو تمہارے حق میں گواہی ہوگی، او علیک، حجت علیک کس کے لیے آتا ہے؟ کسی شے کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ تو یہ دو باتیں میں نے چاہا کہ پچھلے درس میں جو بیان ہوئی تھی اس میں کچھ مزید جو ہے رنگ بھر کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس اعتبار سے کہ یہ جو اللہ نے کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کے غلط استعمال کی وجہ سے کہیں یہ چیزیں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بنیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اخبات کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنا، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اگر واقعتاً اللہ کی معرفت ہو تو اس میں کئی غرور و تکبر اور گھمنڈ تو پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات والے ہیں، جو آخرت میں جنتوں میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر، مثال ہے دو گروہوں کی، ایک وہ کہ جو اندھا اور بہرا ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، اور وہ کہ جو دیکھنے والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ یہ انداز قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ جس میں گویا کہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو صرف اپنی خواہشات نفس ہی کا اسیر ہے، وہ اتنا شارٹ سائٹڈنس ہے کہ اسے سوائے اپنے سامنے کی چند چیزوں کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے منزل بالکل واضح ہے اور وہ اپنے ہدف کی طرف، اپنی منزل کی طرف جو ہے بالکل، جسے آپ کہیے کہ سیدھا کھڑا ہوا اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہی مضمون ایک دوسرے انداز میں سورہ ملک میں بیان ہوا۔ بھلا وہ شخص کہ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہو زمین پر، جو گویا کہ صرف زمینی خواہشات جو ہیں، اگر کوئی شخص اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا ویژن تو نہیں ہے، اس کے سامنے خواہ پوری شاہراہ موجود ہے لیکن وہ اس رستے کو نہیں دیکھ رہا، منزل اور ہدف اس کے سامنے چاہے موجود ہو، لیکن چونکہ وہ اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے لہذا سوائے زمینی خواہشات کے، خواہشات نفس کے، اس سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا وہ شخص کہ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے زمین پر،
اہدا، کیا یہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص کے جو بالکل سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ ایک شخص کے ہے جو اپنی منزل کی طرف، اپنے زیادہ منزل کی طرف بالکل سیدھا جا رہا ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کے جسے زمینی خواہشات اور خواہشات نفس جو ہیں اسی کے چنگل سے کسی طرح آزادی جو ہے اسے نصیب نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں اشخاص برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وہی بات یہاں آئی، وہ شخص کے جو اندھا اور بہرا ہو چکا ہے، اگرچہ آنکھیں تو ہیں، لیکن یہ کہ آنکھوں سے وہ کام لینا کہ جو انسان ہونے کے ناطے ہمیں لینا چاہیے، جس میں ایک عبرت کی نگاہ ہم ہوئے، اور اس کائنات پر کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ تمام چیزیں انسان اگر اس کا مشاہدہ کرے ان سر کی آنکھوں سے، اور اندر اس کے بصیرت بھی موجود ہو، تو اب یہ وہ بینائی ہے یا یہ وہ بصیرت ہے جو انسان سے درکار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں دیتا تو اس کا دیکھنا جو ہے وہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اور بالکل بہرا ہے، کس معنی میں کہ حق بات اس کے کان سے ہو کر اندر پہنچ رہی ہے لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جس طرح کسی گھوڑے کے سامنے، گدھے کے سامنے آپ خواہ کتنی ہی نواز و نصیحت کی باتیں کر لیں لیکن اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، آواز اسے پہنچ رہی ہے، ذرا سی آواز ہوتی ہے تو فوراً اپنا کان کھڑا کر دیتا ہے، آواز تو سن رہا ہے، لیکن یہ سماعت کسی شے کی آواز سننے کے مترادف ہے، اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ جبکہ انسان سے جو شے مطلوب ہے کہ حق بات کو سنے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی جو تمیز انسان کے اندر رکھ دی ہے اس کو گویا کہ ایک کسوٹی کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے حق کو قبول کر لے، سنی ہوئی بات کو قبول کر لے اور اس پر عمل کرے، تو یہ گویا کہ انسانیت کا خاصہ ہو جائے گا۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال دو گروہوں کی، ایک وہ کہ جو اندھا اور بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بصارت دی ہے، جسے دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، دیکھنا وہ دیکھو جو اور دیکھنا ہو، عبرت کی نگاہ کا دیکھنا، سننا وہ سنو کہ جو حق کا سننا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیوں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اب جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، مخاطبین میں کون تھے؟ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، اور کتنے اور جو ہے سرداران قریش میں سے موجود تھے، جنہیں آنکھیں بھی اللہ نے دی تھی، کان بھی دیے تھے، لیکن ان کا شمار کالاعمی والاصم میں ہو گیا۔ یہ وہ فریق ہے کہ جو اندھا ہے، ظاہری گویا کہ بینائی تو موجود ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، اسی طرح ظاہری کان سماعت تو ہے لیکن اصل حق کا سننا ان میں موجود نہیں ہے۔ والبصیر والسمیع، اور اس کے مقابلے میں ابو بکر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں، حضرت بلال ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہوں، اولین دور میں جو ایمان لائے تھے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے مردوں میں حضرت ابو بکر ہیں، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اسی طرح غلاموں کے طبقے میں حضرت بلال ہیں، اسی طرح اگر آپ بچوں کو لے جائیے 10 سال سے کم کے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً اس وقت 9 برس تھی۔ تو یہ تمام گویا کہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو گویا کہ البصیر السمیع ہے، جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ حل یستویان مثلا افلا تذکرون، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہاں سے 2 رکوع مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور وہ حالات و واقعات کے جو ان کے ساتھ ہوئے، چند مکالمات بھی یہاں موجود ہیں۔ خاص طور پر جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا تو قوم نے جس طرح استہزاء کیا تھا، جو مذاق اڑایا تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے اس بڈھے کا تو بالکل دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ خشکی جو ہے اس کے اندر کشتی چلائے گا، اور تورات کی وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اس کشتی کا طول اور عرض جو انہوں نے بیان کیا ہے، واقعتاً آج کے دور میں بھی اسے سوچتے ہوئے جو انسان کے اوپر ایک دفعہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دور میں اتنی بڑی کشتی، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ ہر نوع کا ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر تمہیں رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ جو لوگ بھی ایمان لائے تھے، ایمان لانے والوں کی تعداد تو زیادہ نہیں تھی، 60-70 آدمیوں کو اگر جان بچانے کے لیے کشتی چاہیے ہو تو اس کے لیے تو اتنی بڑی کشتی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ تورات کی روایات موجود ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر یہ 2 رکوع جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آج سے تقریباً کوئی 5 یا 6 ہزار برس پہلے کی شخصیت ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی ان کا معاملہ جو ہے بڑا یونیک ہے کہ جن کی عمر کا تذکرہ قرآن نے کیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 برس موجود رہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بالکل آغاز کی عمر جو ہوتا ہے، اوائل عمر جس میں بچپنا ہے، اس کو نکال دیجئے تو باقی ساری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی گویا کہ اسی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں گزری ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 برس، إِلَّا 50 عام، اور اس میں سے 50 مائنس کر دیجئے تو 950 برس۔ پھر یہ کہ جس علاقے میں یہ مبعوث کیے گئے، یہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ ہے،
بڑا زرخیز علاقہ تھا، اور پھر یہ کہ بہرحال دو دریاؤں کے درمیان کا جسے آپ کہیے علاقہ ویسے زرخیز ہوتا ہے، عراق کی سرزمین ہے۔ اور کچھ بعض اعتبارات سے ہمارے مفسرین نے اس بات کو بھی سامنے رکھا ہے کہ غالباً اس وقت تک کی معلوم دنیا صرف اس روئے ارضی پر وہی موجود تھی، اس لیے کہ یہ اختلاف ہے، اور تفاسیر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ طوفان نوح جو آیا تھا تو آیا کسی ایک لوکل ایریے میں تھا، یا کہ پوری زمین جو ہے اس طوفان کے اندر جو اس کا شکار ہو گئی تھی۔ اس میں اکثر و بیشتر کی رائے یہ ہے کہ صرف یہ کہ اسی علاقے میں تھا، اور اس وقت تک نوع انسانی محدود تھی صرف اسی علاقے میں۔ تو یہ علاقہ اصل میں دجلہ اور فرات کے درمیان کا، اب کتنا اس کی وسعت ہوگی اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال اس وقت کے جو تمدن تھا، جو کوئی بھی تہذیب تھی، وہ اسی علاقے میں موجود تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، اور ظاہر ہے یہ ان کا قول تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف ایک نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ خبردار کرنے والا۔ انسان اپنی خواہشات نفس یا دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے آخرت سے محجوب ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا اس دنیا کی کثرت کی طلب نے، اور ظاہر ہے کہ کثرت کس شے کی ہو سکتی ہے؟ روپے پیسے کی ہے، مال و دولت کی ہے، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں کی چمک دمک ہے، یہاں کا کوئی جھوٹا سٹیٹس ہے، یہاں کا ایک انسان کو کوئی سرداری اور سیادت مل گئی تو اس کا، یہ تمام چیزیں اللہ سے غافل کر دینے والی ہیں اور آخرت سے غافل کر دینے والی ہیں۔ تو انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں نذیر، ایک خبردار کرنے والا اور واضح کھول کر خبردار کرنے والا۔ یہ نذیر عریاں کی اصطلاح اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنی ہوگی، اس لیے کہ نذیر تو آ گیا خبردار کرنے والا۔ کسی شخص کے پاس اگر کوئی اہم خبر ہے اور اس تک کسی شخص نے پہنچائی اور وہ چاہتا ہے پورے بستی والوں کو مطلع کرنا، تو عام طور پر کیا ہوا کرتا تھا؟ آج کی طرح کے ذرائع جو ہیں وہ وسائل تو موجود نہیں تھے، یا کہ کمیونیکیشن کے بھی وہ ذرائع نہیں تھے جو آج موجود ہیں۔ تو کسی بلند جگہ کے اوپر کھڑا ہو کر وہ شخص جو ہے کوئی واہ صباحہ یا اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے تمام لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ بلند جگہ ہے، دور سے کھڑا ہوا کوئی شخص نظر آ رہا ہے، اور اس کے آگے وہ ایک اور اہتمام کیا کرتا تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتا تھا اور بالکل برہنہ ہو جاتا تھا۔ گویا کہ یہ اب اس خبر جو اس شخص تک پہنچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمام اہل بستی کو اس خبر پر مطلع کر دے، وہ اس کے لیے ایک انوکھا انداز تھا جسے نذیر عریاں کہا جاتا تھا، کہ خبردار کرنے والا اور بالکل عریاں ہو کر۔ اب معلوم ہوا کہ ہر شخص کو فوراً متوجہ ہونا چاہیے، اس تک پہنچے اور اس کی بات کو سنے۔ تو انی لکم نذیر مبین، تو یہ گویا کہ اس کا تو کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی واقعہ موجود ہے، کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں واہ صباحہ کے الفاظ آپ نے جو اپنے منہ سے نکالے تھے، تمام لوگ متوجہ بھی ہو گئے تھے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کہیں دور دور تک ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ انداز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اختیار کرتے جو ان لوگوں کے ہم مروج تھا۔ لیکن یہ کہ نذیر مبین، وہ کہ جو بالکل واضح اور کھول کر جو ہے خبردار کر دینے والا، کوئی شے لگی لپٹی رکھے بغیر کوئی شے دوسرے تک پہنچا دینے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور پیغام کیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی اور اطاعت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے بڑے دن کے عذاب کے، اس دردناک دن کے عذاب کا۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے یہ الفاظ گویا کہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت آدم کے درمیان بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ وہ رشد و ہدایت کا سلسلہ کا نبی اور رسول ہو، وہ تو موجود ہے۔ حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس کا تعلق جو ہے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے پیریڈ سے ہے۔ باقی یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ تمام کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تو تقریباً 29 کے قریب غالباً رسولوں کے نام ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، لکھے ہوئے موجود ہیں۔ لیکن حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوئی ایسا واضح ذکر سوائے حضرت ادریس کے اور کسی کا ذکر موجود نہیں۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں اس دردناک دن کے عذاب کا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں بھی کچھ احوال و واقعات تو موجود تھے پہلی قوموں کے، کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا اور پھر اس قوم نے جو ہے رسول کا انکار کر دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ بطور دلیل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے بھی وہی بات رکھی، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اب اس قوم کے اندر خاص طور پر جو شرک آیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس میں جو اب یہ نہیں، اس کے اندر میں نے جس تفسیر سے اس کو دیکھا ہے تفسیر القرآن، اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا،
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ قول ہے، اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال الفاظ بالکل واضح، اور بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی اس کے بارے میں اپنے جو ایک کسوٹی یا کرائیٹیریا مقرر کیا تھا، اس کے اوپر یہ جو حدیث جو ہے پوری اتر رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد تک تو توحید برقرار رہی، انٹیکٹ رہی۔ حضرت آدم کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے نبی، پہلے انسان اور پہلے رسول، اور اس کے بعد جو ان کے اندر شرک در آیا تھا وہ کس بنیاد پر کہ ان کے ہاں 5 بزرگ ایسے گزرے تھے جو بڑے اللہ والے تھے۔ جب تک وہ بزرگ موجود رہے توحید رہی ہے، انٹیکٹ رہی ہے، لیکن جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو قوم کے لوگوں کو شیطان نے یہ وسوسہ دیا اور یہ وسوسہ اندازی کی کہ ان کی کچھ تشبیہیں بنا کر، ان کی شبیہیں بنا کر اور ان کی تصاویر بنا کر جو ہے تم اپنے سامنے رکھ لیا کرو، تاکہ یہ کہ تم یہ بزرگ جب تک تمہارے درمیان رہے، قوم بھی گویا کہ وہ توحید پر قائم رہی، لیکن جب یہ بزرگ چلے گئے تو اب قوم گویا کہ ان کی اس تصویر کو دیکھ کر یا ان کی اس شبیہ کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھے، لہذا انہوں نے ابتداءً ان اپنے بزرگوں کی جن کے نام بھی آئے ہیں قرآن میں موجود ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصر ہے، یہ 5 افراد جو ہے ان کا ذکر تو سورہ نوح میں موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بخاری میں موجود ہے، ان میں بھی انہی 5 کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یہی شیطان جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کا اختیار اللہ نے اسے دیا تھا، تو اس نے پھر مزید وسوسہ یہ کیا کہ ان کے مجسمے تراش لو اور اپنے گھروں میں یا اپنے معبد میں یا کوئی سینٹرل پلیس ایسی ہو کہ جہاں اس کو رکھ دیا کرو، اور وہاں جا کر جب ان مجسموں کو دیکھو گے تو اللہ کو یاد کرو گے، وہ بزرگ یاد آئیں گے سب سے پہلے تو، اور پھر اللہ یاد آئے گا تو تم توحید پر کاربند رہو گے۔ اس طرح گویا کہ جسے سلو پوائزننگ کہتے ہیں، شیطان نے سلو پوائزننگ کے ذریعے ان لوگوں کو شرک کے اندر ملوث کر دیا۔ ابھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا دلیل میں اس حدیث میں جو 5 جن اولیاء اللہ کے نام آئے ہیں جن کے نام پر انہوں نے اپنے بت تراش لیے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ فقال الذین کفروا من قومہ ان ما نراک الا بشرا مثلنا، تو سردار جو اس قوم میں سے تھے، اس کافر قوم میں سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اور رسول ہوتے تو کوئی نہ کوئی تمہارے اندر اور ہمارے درمیان کوئی فرق و امتیاز تو ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اگر رسول یا نبی بنا کر بھیجتا تو شاید ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تیری پیروی کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا جو لوگ بھی تمہاری پیروی کر رہے ہیں وہ ہماری رائے میں، بادی الرائے، بادی النظر، یہ ہمارے یہاں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، کوئی شخص کسی بات کو دیکھ کر فوری طور پر جو رائے قائم کرتا ہے، تو ہماری رائے میں، بادی النظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمارے جو ہے اراذل ہیں، رذیل کہتے ہیں کمی کاری لوگ، جس طرح ہمارے ہاں کوئی موچی ہے، کوئی اور اس طرح کوئی اور نچلے طبقات سے متعلق لوگ ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو لوگ موجود ہوتے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے تو وہ اس معاشرے کے اس طبقے سے متعلق تھے کہ جن کے بارے میں جو چودھری تھے، جو سردار تھے، جو آسودہ حال لوگ تھے، جن کے پاس مال و دولت تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معاشرے کے تو رذیل لوگ ہیں کہ جو تمہارے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم اپنے اور تمہارے درمیان کوئی ایسی فضیلت بھی نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی بڑی فضیلت ملی ہو، تمہارے پاس بڑی دولت موجود ہو، روپیہ پیسہ موجود ہو، یا کہ کسی اور اعتبار سے تم ہم پر زائد جو ہے گویا کہ تمہیں کوئی کسی درجے میں فضیلت ملی ہو۔ یہ 3 اعتراضات انہوں نے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم تمہارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ یہ ہمارے کمی کاری لوگ ہیں، جب بھی ہم تمہارے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ جو بالکل کمی کاری لوگ ہیں، یہ طبقہ یہ تمہارے گرد موجود رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے تم پر ایمان لانے والے اس سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکے، جبکہ ہم جو لوگ ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہے، چودھری ہیں، ہم میں سے تو کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور پھر یہ کہ ہم تمہیں اپنے سے کوئی بہت زیادہ جو ہے فضل والا بھی نہیں دیکھتے کہ تم گویا کہ بہت ہی کوئی ہم پر فضیلت رکھتے ہو۔ یہ 3 بنیادیں تھیں جن کی بنیاد پر بل نظنکم کاذبین، نتیجتاً انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کو کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں آپ کو تقریباً تمام ان رسولوں کے الفاظ اقوال میں مل جائیں گے جن کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اس لیے کہ جو بھی نبی اور رسول ہوگا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بینہ اس کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ایک روشن دلیل ہے،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایک فطرت اسلام دے کر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اس کا ایک مکمل نمونہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی جسے آپ بنیادی اخلاق کہیں گے، جسے مکارم اخلاق کہیں گے، اس سے پوری طرح مزین ہوتا ہے نبی اور رسول، اگرچہ ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوتا، بھائی مانا کہ اس پر جو ہے آغاز وحی کا معاملہ ہوا ہو۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے مجھے رحمت بھی عطا کی ہے۔ یہاں بھی رحمت کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے، نعمت کا لفظ بھی آیا ہے، رحمت کا لفظ بھی آیا ہے، وہی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے تم لوگوں میں سے، اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن اس وحی کے معاملے کو، ظاہر ہے کہ فرشتہ تو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، تو تمہاری نگاہوں سے اس شے کو مخفی رکھا ہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو اب ظاہر ہے کہ میں اس شے کو تم پر لازم نہیں کر سکتا۔ جو ہدایت مجھ تک آئی ہے، مجھے اللہ نے یہ اختیار نہیں کیا کہ میں تمہیں بھی گویا کہ اس کے تابع کر دوں، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، درا حال ہے کہ تمہارے اندر تو اس کے لیے بڑی ناپسندیدگی ہے، توحید کی بات کو تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، مکارم و اخلاق حسنہ جو ہے اس کو تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، تم تو اپنی خواہشات نفسی کے پیرو بنے ہوئے ہو، اور ظاہر ہے کہ میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں، یا ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اس دعوت کو قبول کرنے کے ضمن میں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور حضرت نوح نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں، جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، دن رات اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان آیات کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو بھی اپنے سامنے رکھی ہے۔ یہی مشرکین مکہ جو آپ کے اولین مخاطب تھے وہاں موجود تھے، اور آپ اپنے آپ کو جس طرح دن بھر ہلکان کیے ہوئے تھے، ایک ایک دروازے تک پہنچے ہیں، ایک ایک شخص تک پہنچے ہیں، پی کال دی ہے، پھر یہ کہ رات کے اوقات میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر جو ہے دعائیں اور مناجات ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہی الفاظ کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کر رہے تھے، اور آپ نے بھی کبھی کسی سے کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کر رہا، کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے۔ ظاہر ہے کہ تم اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچانا بھی چاہو، کوئی اجرت دینا بھی چاہو، تو کیا کر سکتے ہو؟ دعوت و تبلیغ کے وقت تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو جبکہ میں نے تم سے کوئی شے طلب نہیں کی ہے؟ اور ظاہر بات ہے جہاں تک انسان کے اندر دنیا کی محبت تو موجود ہے، مال و دولت کی محبت موجود ہے، لہذا ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں یہ بات آئے کہ اس ذریعے سے ہم ان کو کوئی نرم کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک پورا کا پورا وفد آیا تھا اور بڑی لالچ دی تھی، اور سونے اور جواہرات کی اور جو تمام نوید بھی پہنچا دی تھی، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ خواہش مند ہیں کسی اونچے خاندان میں شادی کرنے کے تو آپ بس اشارہ کیجئے، آپ کی طرف سے پیغام لے کر ہم لوگ چلے جائیں گے۔ گویا کہ یہ تمام ٹیمپٹیشنز اور جو بھی اٹریکشنز ہو سکتی تھیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کی گئی، لیکن یہ کہ بہرحال ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اس راہ راست پر ہے، یہ تمام دنیا کی چمک دمک اس کے نزدیک قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تو ہرگز ان لوگوں کو جنہیں تم کمی کاری کہہ رہے ہو، جنہیں تم اس معاشرے کا جو ہے جسے آپ کہیے نچلے طبقات سے گردان رہے ہو، میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، اس لیے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ کس لیے ملاقات کرنی ہے؟ ایمان لانا اور اعمال صالحہ پر کاربند رہنا، اس کا اجر لینا ہے اللہ سے، اور جو ابدی زندگی اور جو اصل زندگی ہے انسان کی، اس میں شادہ و فرحہ رہنا ہے۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تم کے اپنی جہالت سے جو ہے ہلنے کو تیار نہیں۔ اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ نبی یا رسول جو ہے ان کی پوری زندگی جو ہے کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، اس دنیا کی محبت ہے، روپیہ پیسہ، یہ تمام چیزیں ان کے جو ہے پاؤں کی بیڑیاں بج جاتی ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مجھے کون، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا؟ اور یہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی گئی تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنی عنایات اور اپنی محبتوں کا مرکز ان لوگوں کو بنائیں جو آپ کے گرد جمع ہو چکے ہیں، خواہ وہ معاشرے کے اس درجہ چہارم کے طبقات سے ہی متعلق کیوں نہ ہوں جنہیں یہ لوگ کمی کاری کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو اپنی عنایات اور اپنی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبت دی ہے اس کا مرکز ان لوگوں کو بنانا چاہیے۔ انہی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، بہت غریب، اور پھر یہ کہ ظاہری اعتبار سے جو ہے قوت بینائی بھی اللہ نے انہیں نہیں دی تھی، اور اندھے تھے،
اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ وہ حضور کے پاس آئے ہیں، سورہ عبس کے اندر اس کے جو ابتدائی آیات، اس کی پورا واقعہ وہاں موجود ہے، اور اس موقع پر ایک مشرکین کا وفد بھی موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، اب بار بار متوجہ کیا تو حضور کو کچھ ناگوار گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے جو ہے بہت ہی محبت بڑا اگرچہ انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے اپنی تیوریاں چڑھا لی اور پھر اپنے رخ کو پھیر لیا کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا، اور اندھا سے مراد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور کو بھی بار بار توجہ یہی دلائی گئی ہے اور یہ کہا گیا، اور اس میں کہیں یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جھکاؤ ان سرداران قریش کی طرف ہو رہا تھا تو معاذ اللہ کہیں دنیاوی مال و اسباب جو ہے وہ پیش نظر نہیں تھا، بلکہ صرف اس اعتبار سے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایمان لے آیا تو ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو جو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ آرزو موجود تھی، لہٰذا آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہاں بھی کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو پھر یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ گویا کہ وہی حکم جو حضور کو دیا گیا تھا اللہ نے ہر نبی اور رسول کو دیا۔ افلا تذکرون، تو کیوں تم یاد دہانی اور کیوں تم جو ہے وہ دھیان نہیں کرتے اس بات کا۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں۔ اب یہ اصل میں ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ آتا تھا، یہ معجزہ دکھا دو تمہارے لیے جو ہے سونے کا محل بن جائے۔ پچھلی مرتبہ وہ آیات جو ہیں میں نے پوری ساری آپ کو سنائی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، جو حضور سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ کے لیے ریگستان جو گل و گلزار بن جائے، آپ کے لیے سونے کا ایک محل تیار ہو جائے، آپ کے لیے باغات ہیں جس کے اندر کھجور کے جو درخت لدے ہوئے اپنے میووں کے ساتھ وہ بھی موجود ہوں، انگور کی بیلیں بھی ہوں۔ یہ تمام چیزیں اگر آنے واحد میں آ جائیں سامنے اور یہ معجزہ اگر آپ دکھا دیں گے ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس نوع کے مطالبے ان سے بھی یہ کیے گئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ان خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں کہ جس کا تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو۔ ولا عالم الغیب، اور اگر تم یہ پوچھتے ہو مجھ سے سوالات بجھاتے ہو کہ میں گھر سے کیا کھا کر آیا تھا، میرے گھر میں کتنی دولت ہے، میرے گھر میں کتنا ذخیرہ موجود ہے، کتنی گندم ہے، کتنے چاول ہیں، اب یہ سوالات بھی کرتے تھے آ کے کہ اگر تم نبی اور رسول ہو تو تمہارے پاس علم غیب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دو، تو اس کا جواب دے دیا گیا ولا عالم الغیب، اور میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ معجزہ دکھا دینا میرے اپنے قوت بازو کا کام نہیں ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کتنی وقت ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ میں ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کہ انہیں تو اس دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ملی نہ آخرت میں کوئی ملے گی۔ لن یؤتیہم اللہ خیر، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ قوم کے مطالبے پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی کہ نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میرے پاس تمام غیب کے علوم موجود ہیں، نہ میں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ ان کے اب نصیب میں کہیں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اس لیے کہ اگر میں یہ کروں گا انہیں اپنے سے دور کر دوں گا، یا یہ کہ تمہارے جو مطالبے ہیں اس کے معاملے میں ان لوگوں کو اپنے سے پیچھے کر دوں گا، تو اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو اس پر قوم نے کیا کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے ہمیشہ جھگڑا کیا۔ ظاہر ہے کہ جھگڑا جو ہے کسی ذاتی منفعت کی بنیاد پر تو نہیں تھا، یہ تو اس دعوت توحید کے اوپر اصل شے تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو کہتے تھے ایک اللہ کو مانو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور تم نے کتنے ہی جو ہے وہ مجسمے تراش دیے اور ان کو سمجھتے ہو کہ فلاں جو ہے وہ روزی رساں ہے، فلاں جو ہے وہ نر اولاد دینے والا ہے، فلاں یہ کام کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس اعتبار سے ہیں کہ یہ جو جھگڑا جسے قوم کہہ رہی ہے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ جھگڑتے رہے، فاکثرت جدالنا، اور تم نے خوب ہمارے ساتھ جو ہے وہ جدال کیا، جھگڑا کیا ہے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اب گویا کہ بالکل ڈھٹائی کی آخری حد جو ہے، آخری سرحد ہے، تو ٹھیک ہے جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ سنا رہے ہو وہ ہمارے اوپر لے آؤ، فاتنا بما تعدنا، تو جو وعدہ تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کو لے آؤ ہمارے اوپر، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ لے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے کسی نبی اور رسول کو تو نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ الفاظ موجود ہیں، انی مغلوب فانتصر،
اس لیے کہ 950 برس کا عرصہ بیت گیا اور قوم میں جو ہے وہ کہیں کوئی جنبش جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اس رستے پہ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ ایک دکھی دل کی صدا تو ہے، انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار اب تو معلوم ہوتا ہے کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، ان لوگوں کا اتنا دباؤ میرے اوپر بڑھ چکا ہے، اور پھر یہ کہ اس درجے ڈٹائی اور اس سرکشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب تو جو تیرا عذاب کا وعدہ ہے فانتصر، تو لہٰذا ان کے مقابلے میں اب تو میری مدد فرما، اور مراد کیا ہے کہ وہ عذاب کے جس کا وعدہ ان پر لے آ۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور پھر یہ کہ میری وعظ و نصیحت خواہ میں کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لوں، جو میں نے تمہیں وعظ و نصیحت کی ہے وہ تمہارے کام نہیں آ سکی، تمہارے اوپر کوئی کارگر نہیں ہو سکی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ ہی ارادہ فرما لے یا اللہ ہی کی طرف سے ارادے کی بجائے آپ فیصلہ کیجیے، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو تمہاری گمراہی کا، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت لیتے ہیں تو اس میں اصل میں وہ علم کامل کی بنیاد پر کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے یا فلاں قوم جو ہے اپنے انجام تک پہنچ کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو علم کتاب ہے، جو کامل علم ہے، وہ صادق آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے گویا کہ اس حوالے سے وہ قوم جو ہے ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو کسی شے کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ اگر منسوب کرتے بھی ہیں کہ اس کو ہم نے گمراہ کیا، تو ابتداً اس کی گمراہی اسی شخص پر ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ صف میں کہ جس میں فرمایا گیا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے۔ اب یہاں دیکھیے کہ خود ٹیڑھا ہونا اس میں انسان کے اپنے ارادے کو دخل ہے، اس نے خوب جان بوجھ کر اس رستے کو اختیار کیا ہے کہ جو ٹیڑھ والا رستہ ہے، جو کجی والا رستہ ہے، ضلالت و گمراہی والا رستہ ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب کئی مقامات پر صرف یہ الفاظ آئیں گے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہاں جیسا کہ فرمایا گیا ما کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تمہیں گمراہ کر دے، تو یہ ابتدا ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ آزاد اختیار ہے جس کی بنیاد پر میں اور آپ مکلف ہیں۔ اگر یہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے جبر ہی جبر ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ ثواب و عذاب کا معاملہ جو ہے وہ تو پھر بہت بڑا کوسچن مارک بن جاتا ہے۔ پھر میری اور آپ کی قربانی کیا ہوئی؟ جب تک کہ انسان کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ آزاد مرضی سے اس رستے کو اختیار کرے جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی والا رستہ ہے۔ ہوا ربکم، وہی اللہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ام یقولون افطرا، یہ لوگ کہتے ہیں، اب یہاں دیکھیے اب حضور سے خطاب ہے، یہ اس قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو دعوت رب ان کے سامنے پیش کی تھی، یا کہا ہوگا کہ اللہ نے یہ کلام مجھ تک بھیجا ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اگرچہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو رسول ہے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی رسالت جو ہے ان لوگوں تک تو جاری فرمایا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کی طرف سے بھی تھا کہ ان میں ایک گروہ موجود تھا جو قرآن کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ محمد کا اپنا خود ساختہ کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود بنا لیا ہے، خود ساختہ ہے، گھڑا ہوا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، یا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کہیں اس میں افطرا میری طرف سے ہوئی ہو، یہ میرا خود ساختہ کلام ہو، فعلی اجرامی، تو بہرحال اس کا یہ بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا وبال مجھ پر ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بالکل بری ہوں ان چیزوں سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ میرے ذمے تو اس کلام تک کو پہنچا دینا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو تمہارا خود ساختہ کلام ہے۔ درا حالانکہ اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی تھے ما ھذا کلام البشر، انہوں نے کہا تھا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ کہ اس کلام کے اندر جو ایک جلال ہے اور جو جمال ہے، یہ کیفیات انسان کے کلام میں تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ایک بہت بنیادی فرق ہے کہ انسان کا کلام خواہ کتنا ہی مسجع اور مقفع ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور جس طرح وہ ان کو اپنی طرف انہوں نے کھینچا تھا، اب یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے اور یہ بہت بڑا جرم اگر میں نے کیا ہے تو وہ بال میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو جرم تم کر رہے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور یہ بات اب وحی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مزید کوئی شخص سوائے اس کے جو ایمان لا چکا ہو۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں اے نوح، اب آپ ان کے اوپر غمگین نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی نبی اور رسول کے لیے جبکہ اپنی طرف سے وہ کوئی کسر نہ چھوڑے ہوئے ہو اس نے، اور صبح اور شام ایک کام کے لیے جو اپنے آپ کو بالکل جسے آپ کہیے تن من دھن نچھاور کیا ہو، لیکن پوری قوم میں سے معدود چند ہو۔ اسرائیلی روایات میں سے وہ بھی ہیں کہ جن میں صرف تعداد جو 18 کی ہے،
زیادہ سے زیادہ تعداد آپ کو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی 80 ملے گی، لیکن یہ کہ بہرحال پوری قوم میں کتنے لوگ ہوں گے اس وقت، اور اس وقت کی متمدن دنیا ہی وہ تھی، اس لیے کہ وہیں اللہ کا عذاب آیا اور تمام لوگ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آگے نوع انسانی جو چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام ہی کے 3 بیٹوں سے چلی۔ ایک اختلاف یہ بھی، اس میں بھی اختلاف رائے ہے، اس لیے کہ الا من قد آمن میں اب یہ وہ لوگ بھی شامل ہوئے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور وہ بچا لیے گئے، اور گویا کہ ان کی اولاد سے بھی اب آگے نسل انسانی پھیلی۔ لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم ہی کی ایک آیت ہے کہ جس میں وجعلنا ذریتہ هم الباقین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا۔ گویا کہ آج اگر کوئی شخص بھی یہاں موجود ہے تو بالآخر جا کر، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پہلے انسانی جوڑے پر ہر شخص مل جاتا ہے، خواہ وہ مغرب کا رہنے والا ہو، مشرق کا رہنے والا، حضرت آدم حضرت حوا کی اولاد میں سے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا گویا کہ جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ذریت آدم ہے، یا یہ کہ اس کے بعد جو نوع انسانی ہے، وہ تو ان کی 3 آگے بیٹے تھے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس، ان سے آگے اولاد بڑھی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ اب اس کے لیے نوٹ کیجئے کہ تورات کی جو روایات موجود ہیں جس میں اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ ہے، اور ایک روایت ہے کہ جس میں 900 ہاتھ، اور ایک ہاتھ جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 3 فٹ کا ہے، تو 300 ہاتھ کا مطلب 1000 فٹ لمبی کشتی، اور جس کی چوڑائی 50 ہاتھ ہے، گویا کہ 150 فٹ چوڑی کشتی، اور اس کی گہرائی 30 ہاتھ، 90 فٹ اونچی۔ اور یہ کشتی اگر خشکی پر تعمیر ہو رہی ہو، جن حضرات نے ممکن ہے کہ بعض ایسے ہوں کہ جنہوں نے دی بائبل نامی ایک فلم ہے، میں نے کہیں پرانے میرا غالب زمانہ تعلیمی میں دیکھی تھی، تو اس میں تورات کی جو اس کے اندر موجود ہیں جو بھی حالات و واقعات حضرت نوح علیہ السلام کے، اس کی روشنی میں، اور پھر یہ کہ اور انبیاء اور رسول کا ذکر بھی ہے، تو وہاں جو کشتی وہ بنا رہے ہیں اور اس کو جس طرح انہوں نے فلمایا ہے اور جس طرح اس کو دکھایا ہے، واقعتاً کہ یہ الفاظ جو ہیں کہ 1000 فٹ لمبی کشتی، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 150 فٹ تھی، اور جس کی گہرائی جو ہے وہ 90 فٹ اونچی تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، اور اس لیے کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف 80 آدمیوں کو بچانے کے لیے تو اتنی بڑی کشتی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب جو وہ عذاب آئے گا تو اس میں کوئی بھی جاندار شے نہیں بچے گی سوائے ان کے کہ جو اس کشتی میں سوار ہیں، لہٰذا ہر نوع کا جو ہے وہ جانور اس کو بھی لیا گیا، جو بھی آج حیوانات موجود ہیں ان کی نسل در نسل آج چل رہے ہیں، تو اس وقت گویا کہ وہ تمام جو بھی ذی نفس تھے، جو بھی جاندار تھے، تمام جو ہے غرق کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اگر انسانوں سے جو آگے نسل چلی ہے وہ بھی اسی کشتی کے سوار، اور جو حیوانات ہیں ان میں جو نسل آگے چلی ہے وہ بھی غالباً اسی کشتی کے سوار تھے۔ تو اس حوالے سے اس فلم کے اندر جو دکھایا گیا تھا تو واقعتاً اس قدر طویل اور اس قدر بڑی اور اس قدر اونچی کہ جب وہ گزرتا تھا انسان تو وہ تو سر اٹھا کر جب دیکھے اس کشتی کو تو معلوم ہوتا تھا 90 فٹ کی جس کی ہائٹ ہے۔ اس پورے قرآن آڈیٹوریم کی ہائٹ جو ہے وہ 40 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، اتنی ہی اور اوپر ایڈ کر لے تو یہ ہائٹ بنے گی اس کشتی کی جو حضرت نوح علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہ گویا کہ اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی بات تھی، اور جب وہ قوم کے لوگ اس کے قریب سے گزرتے تھے، آگے آیات آ جائیں گی، تو بڑا تمسخر کیا کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تو اب دماغ خراب ہو گیا، اتنی بڑی کشتی کس لیے بنا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ خشکی کے اندر کشتی بنانا ہے، جبکہ یہاں سے سمندر جو ہے دریائے دجلہ اور فرات کا اگر وہ درمیان کا علاقہ ہے، دریا میں کتنا پانی آ جائے گا، اور اگر کوئی سیلاب آیا تو چند فٹ پانی آ جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، 90 فٹ اونچی کشتی۔ لیکن پھر بہرحال وہ چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جب پانی آیا ہے اور زمین سے بھی جو ہے وہ چشمے پھوٹ بہے، آسمان سے بھی چھاجو پانی برسا ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ بلند ہوئی بلکہ جو پہاڑ بھی موجود تھے وہ تمام کے تمام جن کی چوٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی زیر آب آ گئی۔ وہ اللہ کا عذاب تھا، ظاہر ہے کہ عام بارش تو تھی نہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، ظاہر ہے کہ اللہ کی نگاہ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہمارے حکم کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب تمہارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو۔ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو مجھ سے کوئی دعا نہ کرنا، مجھ سے کوئی خطاب نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب تو یہ تمام کے تمام غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور جب اس وقت وہ کشتی بنا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور ظاہر حضرت نوح اکیلے نہیں تھے، جو بھی ایمان لا چکے تھے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ بڑا عذاب جو اب آیا چاہتا ہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی بھی ان کے قوم کے سرداروں میں سے یا عوام میں سے جو لوگ ان کے قریب سے گزرتے تھے، سخروا منہ،
تو ان کا تمسخر و استہزاء کیا کرتے تھے، ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا تمسخر کر رہے ہیں۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم اگر ہمارا تمسخر اڑا رہے ہو تو ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارے پر ہنسیں گے۔ اگرچہ یہ ہنسنا جو ہے اس معنی میں نہیں کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر یا کسی کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان کو کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ جس طرح آج تم استہزاء ہمارا کر رہے ہو، جو ہمارا معاملہ کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تمہارا بھی انجام وہ ہوگا کہ پھر ہم موجود ہوں گے اور تمہارے ساتھ وہ بیت رہا ہوگا، کما تسخرون، جس طرح کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون وہ ہے کہ جسے وہ رسوا کن عذاب اپنے اندر لینے کو بیتاب ہے، اور کون وہ ہے کہ جس پر وہ رسوا کن عذاب مسلط ہونے والا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ کون ہے کہ جس کے اوپر وہ دائمی عذاب مقیم تو دائمی عذاب ہے، جس کا تعلق آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جس میں کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو عذاب آنے والا ہے اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے کہ جسے رسوا کرے گا وہ رسوا کن عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور وہ کہ جس پر وہ حلال ہو جائے گا یا جس کے اوپر گزرے گا وہ عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، اب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ شکل جو قرآن میں بہت سی جگہ پر موجود ہے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ آج جس عذاب سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، دہشت ہے، خوف ہے، بے روزگاری ہے اور بدامنی ہے، یہ بھی عذاب ہے اللہ کا، قرآن حکیم میں موجود ہے۔ او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، اللہ کا عذاب کبھی جو ہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کی صورت میں آیا، کبھی طوفان نوح کی شکل میں آیا، آل فرعون غرق کر دیے گئے، کبھی کوئی سیاح اور چنگھاڑ تھی، بڑا تیز ایک زلزلہ آیا کہ جس سے پوری کی پوری جو بھی بستی تھی وہ ملیامٹ نسیہ منسیہ ہو گئی، گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ تم پر عذاب اللہ کا اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے، اور یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے اس وقت ہم شکار ہیں۔ واقعتاً جس قدر بد امنی ہے، جس قدر خوف اور دہشت ہے، اور جو بے روزگاری ہے اور جس قسم کی بد امنی ہو چکی ہے، اس کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک شکل ہے۔ اس قوم پر عذاب کب آیا تھا؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا، وہ دن ایام اللہ میں سے وہ دن کہ جو ان کی ہلاکت کے لیے اللہ کی جناب میں طے ہو چکا تھا، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے۔ یہاں تنور کا لفظ ہمارے یہاں تندور ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی بہرحال جو بھی روٹیاں پکانے کے لیے جو بھی زمین میں گڑھا کھود کر بنایا جاتا تھا اور اس میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، وہ تنور کہلاتا تھا۔ اب یہاں اگرچہ تنور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آغاز شاید ایک تنور سے ہوا ہو۔ سورہ قمر کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، وہاں کسی ایک تنور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہم نے آسمان کو کھول دیا ان کے اوپر چھاجو می برسانے کے لیے۔ ایک تو بارش کا برسنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آسمان کا دہانہ کھل گیا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء، آسمان کے تمام دروازوں کو گویا کہ اوپر سے بڑی آبشار کی شکل میں، یا کہ وہ پانی جو ہے آسمان سے بھی آیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا اور اس میں سے گویا کہ شگاف ہو گئے اور چشمے جو ہے اس میں سے ابلنے لگے۔ اور اس کے بعد بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے ایک ایسے کام کی تکمیل کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقدر کیا جا چکا تھا۔ گویا کہ اس قوم کی ہلاکت کا جو فیصلہ تھا، آسمان سے وہ بارش برسی کہ جو چشمے فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور زمین جو ہے وہ بھی پھٹی اور اس میں پانی برآمد ہو گیا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اب یہ دیکھیے یہاں الفاظ آ گئے، اور ہم نے کہا کہ اس میں سوار کر لو ہر نوع کے دو، مراد جوڑے۔ اب یہاں صرف انسانوں کا معاملہ نہیں، انسانوں کے بارے میں تو آ جائے گا کہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، جو آپ کے اہل میں سے ہیں، اگرچہ ان کے ایک بیٹا کنعان جو تھا، یا ایک اور روایت میں، اسرائیلی روایت میں اس کا نام جو ہے یام بھی آیا ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا لہذا وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن من کل زوجین اثنین، کہ ہر نوع کا ایک ایک جوڑا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی جاندار تھے چونکہ تمام کو ہلاک ہو جانا تھا، بچائے صرف وہی گئے کہ جو کشتی میں موجود تھے۔ اور اتنی بڑی کشتی کا بنانا اور اس میں 3 منزلیں موجود ہیں، تورات میں یہ بھی موجود ہے کہ درمیانی والی منزل کے اوپر تو وہ تھے کہ جو انسانوں سے جن کا تعلق تھا، خواہ وہ 80 کی تعداد ہو، خواہ 42 کی ہو، جتنی بھی ہو۔ پھر یہ کہ جو نچلی والی منزل ہے اس کے اندر تمام حیوانات تھے، اور پھر وہ سب سے اوپر والی منزل کے اندر جو ہے وہ جسے آپ طیور کہتے ہیں، پرندے ہیں اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ اور اس کے اندر دکھایا گیا تھا، جس بائبل کی جس فلم کا میں نے حوالہ دیا تھا، کہ ایک ایک جوڑا جو ہے، خواہ وہ بطخ کا جوڑا ہو، خواہ گینڈے کا جوڑا ہو، خواہ ہاتھی کا جوڑا ہو، خواہ شیر کا جوڑا ہو، یہ تمام جو حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں اور ہر ایک کو ویلکم کر رہے ہیں،
اور ہر جوڑا جو ہے گویا کہ اس بڑے دروازے میں سے داخل ہو کر جو جو اس کی جگہ تھی وہاں جا کر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ آخر ان کی حیوانی جبلتیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں نا۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کر دیا تھا تو کہیں کوئی سرکشی نہیں ہوئی، اور ایسا نہیں ہوا کہ اسی باڑے کے اندر بکریاں بھی موجود ہیں اور شیر بھی موجود ہے اور شیر نے بکریوں کو کھا لیا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر بنایا، جس وقت چاہے اس کے اندر جو چاہے ترمیم کر دے۔ تو من کل زوجین اثنین، ہر شے کا ایک ایک جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر اللہ کا حکم صادق آ چکا ہو۔ ظاہر ہے کہ قوم میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، ان میں سے کسی کو سوار نہیں کرنا، اور آگے آ جائے گا اور آپ کا وہ بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ اس میں بھی چونکہ ہمارے ہاں بہرحال سوچنے کے مختلف انداز ہیں، تو تعبیر کی گئی ہے، اگرچہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، تعبیر یہ کی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جس بیٹا کے ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کے لیے میں لفظ کنعان قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن یہ اسرائیلی روایات میں ہے، یا یہ کہ یام کا لفظ بھی آیا، تو یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس بیٹے کی ماں تھی وائلہ، عین کے ساتھ وائلہ، اور انہی کا بیٹا یہ تھا۔ تو یہ ماں جو تھی اس کے بارے میں بھی آ گیا کہ وہ بھی گویا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوئی، اور اسی کا بیٹا یہ تھا کنعان کے جو پھر ہلاک ہونے والوں میں سے ہوا۔ دلیل کیا انہوں نے بنائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے صلبی بیٹا جو ہے کیسے ممکن ہے وہ ایمان نہ لائے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کہیں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت نوح نے جو الفاظ استعمال کیے کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے۔ اب بنی کا لفظ جو ہے وہ تو خاص طور پر صلبی بیٹے کے لیے آتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ کنفیوژن پیدا کی گئی کہ آزر جو تھے، جن کا ذکر جو آ گیا، اگرچہ والد کے حوالے سے ذکر آیا قرآن میں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، لیکن یہ کہ بہرحال کیسے ممکن ہے کہ کسی نبی اور رسول کا والد جو ہے وہ مشرک ہو اور وہ ایمان نہ لایا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن تو اس کے اندر کوئی شے نہیں چھپاتا۔ وہ آزر ہیں، وہ ابی تھے حضرت، لیکن اس کے بارے میں کیا کہ نہیں جی وہ تو اصل میں چچا تھے آزر جس کا نام آیا، اور قرآن اور لغت کے اندر ابی کا لفظ جو ہے وہ صرف باپ کے لیے نہیں آتا، چچا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ بہرحال شارٹ سائٹڈنس ہے، ان تمام باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ وہی تعویل یہاں بھی لوگوں نے اختیار کی کہ جو ہلاک ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ ان کا صلبی بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جو کسی اور شوہر سے اپنے ساتھ لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے عقد میں شامل ہوئی تھی۔ الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا قول جو ہے، اللہ کا حکم ثابت ہو چکا ہو، جو گویا کہ جسے غرق ہونا ہے۔ ومن آمن، اور وہ بھی کہ جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان پر، ان کے ساتھ یا ان کے ساتھی بنے تھے، ان کے دست و بازو بنے تھے، الا قلیل، مگر چند لوگوں کے۔ اب یہاں بھی بہرحال ایک امکان موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے غالباً 10 بھی نہیں تھی، اس لیے الا قلیل کا لفظ جو ہے یہ جس میں 2 فگرز آ جاتی ہیں، 9 تک تو سنگل فگرڈ ہے، 1 2 3 اپ ٹو 9، لیکن اس کے بعد جہاں ڈبل فگر آ جاتی ہے تو قلیل کا لفظ عام طور پر جو ہے استعمال ہوتا ہے سنگل فگر کے لیے۔ تو بعض روایات وہ بھی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر روایات ملتی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تو 80 سے زیادہ کسی نے بھی تجاوز نہیں کیا۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان پر مگر یہ کہ بہت ہی قلیل لوگ، بہت ہی معدود چند لوگ۔ بس میرا خیال ہے وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا، اگرچہ بقیہ آیات رہ گئی سورہ ہود کے اس رکوع کی، اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔